سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا۔ مسلمانوں، راحت والی زندگی لے کے تم پیدا ہی نہیں ہوئے ہو، گزارو گے کہاں سے؟ تمہیں پیدا کیا گیا مشقت میں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ یہ مشقت جھیلے۔ تو مشقت تو ہر حال میں جھیلنا ہے۔ پیدا ہوئے بلا مشقت کے، دودھ ملا بلا مشقت کے، بچپن گزرا بلا مشقت کے، جوانی میں جوتا توڑ رہے ہو بلا مشقت کے، بال بچوں کے لیے خون پسینہ بہا رہے ہو بلا مشقت کے، ہندوستان چھوڑ کے سعودیہ میں جا کر کے نوکری کر کے پیسہ کما رہے ہو بلا مشقت کے۔ انسان کی زندگی ہی مشقت سے بھری ہوئی ہے۔ قدرت نے انسان کے لیے یہی نیچر بنایا ہے۔ تو جب مشقت کے ساتھ باہر جا کر پیسہ کما کر یہاں گھر بنا رہے ہیں اور گھر پہ بلڈوزر چل رہا ہے، تو ایک گھر ایسا بناؤ نا یار جہاں بلڈوزر چلانے والوں کو اس گھر میں رہ کر دیکھو جہنم میں جلنا ہے۔ اس دنیا کو تو چھوڑ کے جانا ہے، گھر تو آخرت کا ہے۔ مجھے بتاؤ حافظ ملت نے کون سا مکان بنایا؟ حافظ ملت نے کون سی دنیا کی دولت جمع کی؟ مگر حافظ ملت نے مشقت انہوں نے بھی اٹھائی۔ کفر بھی مشقت اٹھاتا ہے، مومن کو بھی مشقت اٹھانا ہے۔ دونوں طرف سے جنگ ہوتی ہے، دونوں طرف سے سورما نکلتے ہیں، دونوں طرف سے کشتے کے پشتے پڑتے ہیں، دونوں مشقت کرتے ہیں۔ ایک نیگیٹو کرتا ہے، ایک پازیٹیو کرتا ہے۔ آپ کو مشقت کرنا ہے تو راہ خدا میں کرنا ہے۔ یہ زندگی آخری زندگی نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ سے برآمد ہونا زندگی کی ابتدا نہیں ہے، اور قبر میں موت کے منہ میں چلے جانا زندگی کی انتہا نہیں ہے۔ انتقال کے بعد اصل زندگی آپ کی شروع ہوتی ہے، اور اصل زندگی کی کامیابی کے لیے یہ مشقت بھری دنیا آپ کے لیے امتحان گاہ بنائی گئی ہے۔ آپ اس امتحان گاہ میں اپنے کو ثابت کریں کہ آپ مومن ہیں، مسلم ہیں۔ دنیا یہ چاہتی ہے کہ آپ سے آپ کا دین چھین لیا جائے۔ دین کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، آپ کا بگڑ جائے گا۔ اب آپ کو طے کرنا ہے کہ دین چھوڑیے گا یا مکان چھوڑیے گا، دین چھوڑیے گا یا اپنا باغ چھوڑیے گا۔ اس لیے کہ جائیدادیں لوٹی جا رہی ہیں، آپ کی جلایا جا رہا ہے، موب لنچنگ ہو رہی ہے، صرف اس لیے ڈروایا جا رہا ہے کہ آپ اپنا دین چھوڑ دیجئے، اور یہ کام کیا بھی جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کو اطلاعاً بتا دوں، ہر جگہ دھرم پریورتن کا کام ہو رہا ہے۔ 8-10 مسلمانوں کو ابھی ان کا مذہب تبدیل کروایا گیا۔ مسلمان اگر کوئی ہو جائے تو قانون کے کوڑے پڑتے ہیں، مقدمہ ہوتا ہے کہ مسلمان کیوں ہوا اور کس نے کروایا، اور آپ دھڑلے سے مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہو۔ آپ کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہوتا، آپ مسلمانوں کی جائیداد لوٹ رہے ہو، آپ کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہوتا، آپ مسلمانوں کا گھر جلا رہے ہو، آپ کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہوتا۔ بلقیس بانو کے ساتھ ساموہک بلاತ್کار ہوا گجرال کی دھرتی پر، اور ان ظالموں کو جو قید کی سزا دی گئی تھی، اسی 15 اگست کو، پچھلے 15 اگست کو گجرات کی گورنمنٹ نے ان تمام ظالموں کو آزاد کر دیا۔ یہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، کہاں کھڑے ہیں آپ؟ تو ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ مکان رہے چاہے نہ رہے، دین رہنا چاہیے۔ جائیداد رہے چاہے نہ رہے، دین رہنا چاہیے۔ یہ جائیداد جنت نہیں دلا سکتی، دین ضرور جنت دلائے گا۔ امتحان امتحان امتحان، ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے۔ پچھلوں کا امتحان ہوا کہ نہیں؟ آپ کا امتحان ہوا تو کون سی بڑی بات، آپ کے ہر روحانی باپ کا امتحان ہوا ہے۔ کس کا امتحان نہیں ہوا؟ خواجہ صاحب کا امتحان نہیں ہوا، کہ غوث پاک کا امتحان نہیں ہوا، میں اولیاء کی بات کر رہا ہوں۔
حضرت امام حسین کا امتحان نہیں ہوا کہ امام زین العابدین کا امتحان نہیں ہوا، اور اوپر اٹھو تو حضرت نوح کا امتحان ہوا کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا امتحان ہوا کہ نہیں؟ قرآن تو یہ کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب امتحان میں ہمارا ابراہیم پورا اترا تب ہم نے ابراہیم کو قوموں کا امام بنا دیا۔ بچوں کو خشک زمین پہ لے جا کے چھوڑا ہو، امتحان تھا یا نہیں تھا؟ نارے نمرود میں جا کر کے امتحان دیا یا نہیں دیا؟ وطن سے ہجرت کر کے امتحان دیا یا نہیں دیا؟ خود میرے مصطفیٰ نے امتحان دیا یا نہیں دیا؟ اور قدرت نے میرے مصطفیٰ کا بھی امتحان لیا یا نہیں لیا؟ مکہ چھوڑا، امتحان دیا یا نہیں دیا؟ یثرب بسایا، امتحان دیا یا نہیں دیا؟ صحابہ نے درد چھوڑا، امتحان دیا یا نہیں دیا؟ آپ کو گھبرانا نہیں ہے، بزدل نہیں بننا ہے۔ جب یہ حالات ہو گئے تو آپ بہت پیچھے چل کر اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ آپ مکہ کی 13 سال والے اسلام پر نظر ڈالیے۔ آپ مدینہ والے اسلام کے ماحول میں نہیں ہیں، آپ مکہ والے اسلام کے ماحول میں ہیں۔ آپ مدنی دور والے اسلام میں نہیں ہیں، آپ مکی دور والے اسلام میں ہیں۔ مکہ میں ستائے گئے کہ نہیں ستائے گئے؟ مکہ میں مارے گئے کہ نہیں مارے گئے؟ مکہ میں جلائے گئے کہ نہیں جلائے گئے؟ مکہ میں موب لنچنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مکہ میں مکانوں پہ قبضہ کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ سب تو ہوا ہے اس 13 سالہ مکی دور میں میرے دوست۔ اس وقت اپنے نبی کے کیریکٹر پہ نگاہ ڈالیے۔ آپ کے نبی ہی آئیڈیل ہیں، آپ کے نبی ہی آپ کا نمونہ ہیں۔ اس وقت حضور نے کیسے لیڈ کیا تھا وہ مجھے بتائیے۔ اس وقت رسول پاک کیا کہہ رہے تھے جناب یاسر سے؟ فَاصْبِرُوا یا آلِ یاسر، صبر کرو آل یاسر، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ نبی پاک اس وقت لیڈ کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ صحابہ کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ آگے آگے کون کھڑا تھا؟ ہجرت میں پیش قدمی کس نے کیا تھا؟ ہجرت میں بھی رسول اللہ نے لیڈ کیا ہے، میدان بدر میں بھی رسول اللہ نے لیڈ کیا ہے، میدان احد میں بھی رسول اللہ نے لیڈ کیا ہے، غزوہ احزاب میں بھی رسول اللہ نے لیڈ کیا ہے۔ جب جب وقت آیا ہے اور جب جب کفر و اسلام کی کشمکش آئی ہے، اللہ کا نبی آگے آگے ہے، نبی کی امت پیچھے پیچھے ہے۔ آج وارث انبیاء ہونے کا اگر دعویٰ ہے آپ کو تو آپ کو آگے آگے چلنا چاہیے۔ اس قوم کے گھر کی تباہی سے پہلے آپ میدان میں اتریے اور آپ بتائیے کہ اس قوم کے ہم رہنما ہیں، اس قوم کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، ملک کے دستور نے اس ملک میں جینے کا حق ہم کو دیا ہے، آپ کو لیڈ کرنا ہوگا، آپ کو میدان میں آنا ہوگا۔ یہی قوم کیوں جیل جائے گی؟ میں صحیح آپ سے کہتا ہوں، اگر علماء نے وہ راستہ اختیار کر لیا، علماء نے اکٹھا ہو کے کہہ دیا کہ ہم اپنے دین کا سودا نہیں ہونے دیں گے، ہم مسلمانوں کو برباد نہیں ہونے دیں گے، ہم اسلام کی آبرو پر اپنے تن من دھن کی قربانی دیں گے، عوام تو دے رہی ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ پہل علماء کو کرنا چاہیے، لیڈ علماء کو کرنا چاہیے۔ رہبر ہونے کا دعویٰ ہے تو رہبری کا حق بھی ادا کرنا چاہیے۔ صرف تقریریں کرنے سے رہبری نہیں ہوتی، صرف تحریریں لکھنے سے رہبری نہیں ہوتی۔ رہبری میدان عمل میں اترنے کے لیے آپ کو چیلنج کرتی ہے، آئیے اور میدان عمل میں اتریے۔ چند آدمی فرض کفایہ بنے ہوئے ہیں جو آپ کی لڑائی لڑ رہے ہیں، مجموعی طور پر آپ کو یہ لڑائی لڑنی ہوگی۔ آج یہ بات میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھ دی مسلمانوں کہ اس چیز کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لینا اور ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا۔ آنے والے دنوں میں ہمیں کیا پالیسی بنانی ہے وہ پالیسی اخباروں کے ذریعے بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس قلعے پہ نگاہ ہے، اس زمین پہ نگاہ ہے، آپ کی مسجدوں پہ نگاہ ہے، آپ کے مزاروں پہ نگاہ ہے۔ معلوم نہیں کتنے مزار توڑ دیے گئے، کہاں کھڑے تھے آپ؟ معلوم نہیں کتنی مسجدیں توڑی گئیں، کہاں کھڑے تھے آپ؟ ایک طرح سے آپ کو بزدل بنایا جا رہا ہے، دہشت گردی کے ذریعے آپ کو سیکنڈ نیشنل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ اپنے حق سے کبھی دستبردار مت ہوئیے گا، آپ اپنا حق
ڈٹ کے لیجئے گا، کوئی مائی کا لال آپ کا حق آپ سے نہیں چھین سکتا، ہم سے کوئی دوسری ہجرت نہیں ہونے والی ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ زمین پہ بھی رہتے ہیں تو ہندوستانی ہیں، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی جاتے ہیں تو ہندوستانی ہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم اسی زمین سے پیدا ہوئے ہیں، اسی زمین میں جانے والے ہیں، اور اسی زمین سے روز قیامت اٹھنے والے ہیں۔ مسلمان اپنی زمین بھی نہیں چھوڑے گا، اپنا ضمیر بھی نہیں چھوڑے گا۔ جاگنے کی ضرورت ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرنا ہے، ظلم سہنا بھی نہیں ہے، کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرنی ہے، بے ایمانی ہونے بھی نہیں دینی ہے۔ آپ کو اپنے حقوق کی حفاظت اور پاسداری کے لیے جگانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو جگائیں، اور جس طرح سے بھی ممکن ہو سکتا ہے آپ کو عملی اقدامات کے لیے کھڑا کریں۔ حضور حافظ ملت نے عملی اقدام کے لیے آپ کو کھڑا کیا تھا۔ حافظ ملت نے صرف یہ عمارت نہیں بنائی تھی، اس عمارت کے ساتھ ساتھ انسانیت سازی کی تھی، اور حافظ ملت کے دنیا سے چلے جانے کے بعد 50 سال تک یہ کارواں عزیز ملت کی قیادت میں جس شاندار طریقے سے چلا ہے۔ آپ ذرا سے دیکھو، جب آدمی کردار میں ڈھل جاتا ہے تو دنیا اس کی کیسی رسیہ ہو جاتی ہے، دنیا اس کی کیسی گرویدہ ہو جاتی ہے۔ حافظ ملت کا کردار ہم نے دیکھا ہے، آپ لوگوں میں بھی بہت لوگوں نے دیکھا ہوگا، مگر جب عزیز ملت کو سربراہ اعلیٰ بنایا گیا، 29 سال کا نوجوان، رنگینیاں اسے پکار رہی تھیں، جوانیاں اسے پکار رہی تھیں، شباب اس کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے آواز دے رہا تھا، دنیا بھر کی نئے رنگیاں اس کے سامنے تھیں۔ جاہل بھی نہیں تھا، وہ عالم بھی تھا، انجینئر بھی تھا، علیگیرین بھی تھا، مصباحی بھی تھا۔ 29 سال کی عمر میں کون کنٹرول کرتا ہے اپنے نفس کو؟ مگر واہ رے حافظ ملت، کس طرح آپ نے ہمیں اس سرمائے کی نگہبانی کرنے والا لیڈر دیا کہ اس نے 29 سال کی عمر سے لے کر آج 80 سال کی عمر تک بے داغ زندگی گزاری ہے، اپنے شاندار کیریکٹر کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 20% کام حافظ ملت کے زمانے میں ہوا تھا، اور 80% کام اس 50 سال کے اندر حضرت عزیز ملت نے کر کے دکھلا دیا ہے۔ تو یہ مدارس اسی لیے ہیں کہ قوم کو نمازوں کی بھی یہ تبلیغ کریں، اور میدان عمل میں آ کر اپنے حقوق کی حفاظت کی بھی یہ تبلیغ کریں۔ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ جب باہر کی طاقت دین پہ حملہ کرے تو بھی انہی علماء کی ذمہ داری ہے، اور جب اندر والے شراب پینے لگیں، اندر والے زناکاری کرنے لگیں، اندر والے جوا کھیلنے لگیں، اندر والے سود کھانے لگیں، مسلمان ہی اپنے اندر فیکٹری کھولنے، 2 فیکٹریاں کھلی، آخری بات کہہ رہا ہوں، وقت نہیں ہے، 2 فیکٹری اس وقت ملک میں کھلی ہے، ایک حکومت نے کھولی ہے، ایک مسلمانوں نے، 2 فیکٹری، ایک فیکٹری کھولا حکومت نے، دوسری مسلمانوں نے۔ حکومت کی فیکٹری سے دہشت گردی نکلتی ہے، حکومت کی فیکٹری سے موب لنچنگ نکلتی ہے، حکومت کی فیکٹری سے مسجدوں پر حملہ نکلتا ہے، یہ حکومت کی اسپانسرشپ ہے۔ اور مسلمانوں کی فیکٹری سے کیا نکلتا ہے؟ بدعملی۔ مسلمانوں کی فیکٹری سے جوا، مسلمانوں کی فیکٹری سے شراب، مسلمانوں کی فیکٹری سے چوری سینہ زوری، مسلمانوں کی فیکٹری سے بدعملی بد اخلاقی، مسلمانوں کی فیکٹری سے ترک نماز نکلتی ہے۔ جمعہ کے دن مسجد بھر گئی اور 7 دن مسجد خالی۔ ہندوستانی مسلمان کس قبرستان میں رہا 7 دن؟ جمعہ کے دن مسجد بھر رہا ہے۔ یہ فیکٹری بدعملی کی مسلمانوں نے کھولی ہے۔ تو حافظ ملت نے اصلاح معاشرہ کا بھی انتظام کیا، اور حافظ ملت نے ہر فیلڈ کے لوگوں، ابھی ہمارے سارے علماء چیخ کے کہہ رہے تھے، ہر فیلڈ میں ہم پیدا ہوئے، ہر فیلڈ میں ہم پیدا ہوئے۔ دنیا بھر کی فیلڈ گنا دی گئی، سیاست کی فیلڈ نہیں گنائی گئی۔ بھائی سیاسی اعتبار سے طاقت ہوگی جبھی تو آپ لڑائی لڑو گے۔ انجینئر گنا دیا آپ نے، ڈاکٹر گنا دیا آپ نے، معلوم نہیں کیا کیا گنا دیا آپ نے۔ سیاسی مدبرین بھی تو گنانا، ایسا نہیں کہ اشرفیہ نے پیدا نہیں کیا تھا۔ اشرفیہ کا ایک نالائق طالب علم تمہارے سامنے ہے، لوگ 6 سال کے لیے جا کے آؤٹ ہو جاتے ہیں، یہ 18 سال کے بعد بھی آؤٹ نہیں ہوا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ ہم دین کیا چاہتا ہے؟ طاقت۔ دین چاہتا ہے حکمرانی، اور کوئی بھی دین ہو بلا حکمرانی کے نہیں چل سکتا۔
بلا طاقت کے نہیں چل سکتا. عمل کی طاقت ہو، عقیدے کی طاقت ہو، دولت کی طاقت ہو، سیاست کی طاقت ہو، دین کو ہر طرح کی طاقت چاہیے. اس لیے حافظ ملت کا یہ کنسپٹ تھا کہ ہم ہر طاقت کو اشرفیہ کے پیٹ سے پیدا کریں گے. اور حافظ ملت نے ہر طاقت کو کچھ کم یا کچھ زیادہ اشرفیہ کے پیٹ سے پیدا کیا. بے شمار علماء، محدث، مفکر، مبلغ بے پناہ ہیں، محرر، مقرر بے پناہ. مگر اہل اشرفیہ کا سیاست میں فرض کفایہ ہے عبید اللہ اعظمی. تو فرض کفایہ سے کام نہیں چلانا چاہیے. اتنے لوگوں کو پیدا کر دیا جائے کہ فرض کفایہ کی ضرورت نہیں ہو، بلکہ اوریجنل فرض کے ساتھ زمین پہ کام کیا جائے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے علماء میں وہ سیاسی تدبر نہیں ہے. انہیں میدان میں نکلنا چاہیے. مدرسوں کی، ملک کی حفاظت کے لیے فوج ہے سرحد پہ. فوج سرحد پہ نہ ہو تو ملک کی حفاظت نہیں ہوگی. دین کی حفاظت کے لیے دین کی سرحد پر ہر طرح کے علماء کا ہونا ضروری ہے، تاکہ جس رخ سے زہریلا سانپ آ رہا ہو، قبل اس کے کہ قوم کو ڈسے، اس کے پھن کو کچل کے رکھ دیا جائے. یہ تھوڑی سی باتیں میں نے آپ سے کہہ دی، اور وقت بھی نہیں ہے. بہت سارے طلبہ کی دستار بندی بھی ہونے والی ہے. میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس چمن کو آباد رکھنا، اور یہ آباد رہے گا. اس میں گرم پانی ڈالنے والے خود اپنی گرمی میں جل کے مر جائیں گے. اس کی طرف نظر بد اٹھانے والوں کی آنکھ کی شہتیر بھی انہیں زخمی کر دے گی. ایک فقیر کا لگایا ہوا یہ پودا ہے، ایک درویش کا لگایا ہوا یہ شجر طیبہ ہے. اور وہ درویش یہ کہہ کے گیا ہے، اے اسلام تو مت گھبرانا. ایسا شجر لگا رہا ہوں کہ ایک دن آئے گا کہ تیری چھاؤں میں قرآن اور حدیث آرام کریں گے. حافظ ملت نے اس ویران زمین پر ایسا شجر لگایا تھا کہ آج قرآن و سنت اس زمین پہ آرام کر رہے ہیں. اور اس شجر کی آبیاری کے لیے عزیز ملت اپنے خون کا ایک ایک قطرہ دے کر یہ ثابت کر گئے ہیں کہ وہ نہن نفسا انل ہوا کی منزل سے اگر آدمی گزر جائے، نفس کو اگر اپنا معبود بنانا چھوڑ دے اور معبود برحق کے لیے نفس کو قربان کر دے، اسے عزیز ملت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو ملت کا عزیز آپ کو بھی بننا ہے. آپ کے سامنے زندہ نشانی ہے، اور ہم لوگ تو ان کو دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کی سیری کر لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں وہ صورت دکھائی دیتی ہے جو آج مرقد مبارک میں ہے. جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے انہیں وہ ان کو دیکھیں، اور جن لوگوں نے انہیں دیکھا ہے وہ میری باتوں کی دلیل کے طور پر صحیح اور حق مانیں گے. اس لیے حضرات ایک چیز میں پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں. بات آئی تھی پیسوں کی. 1,00,000 روپیہ تو بمبئی سے معلوم نہیں کتنا، پورے ہندوستان کو بمبئی پیسہ دے رہا ہے. معلوم نہیں کروڑہ کروڑ اربوں خربوں جا رہا ہے. تو 1,00,000 روپیہ کلکتہ سے دکھا دیا گیا اور 1,00,000 روپیہ بمبئی سے دکھا دیا گیا. 1,00,000 روپیے سے نہ اس کا پیٹ بھرنا ہے، اور نہ مجھے ابھی اس بات میں یقین ہے کہ سارے مصباحی حضرات ایک آواز پر 20,000 کی شکل میں یہاں چلے آئیں گے اور 20,000 روپے دے دیں گے. میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں، اگر ہمارے حضرت کو منظور ہو تو وہ تجویز آپ کے لیے کارآمد ہوگی، اور انشاءاللہ اگر اس پہ عمل ہو گیا ہر مہینے میں 10,00,000 روپیہ اشرفیہ کے پاس آرام سے آ جائے گا. تجویز یہ ہے، یہ دور ہے. دیکھیے ایک لڑکا ہے ولی رحمانی، آپ لوگوں سے بہت لوگ جانتے ہوں. بنگال میں حضرت